بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. صدق الله المولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة معراج المؤمن. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک آج کی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، اور جو کچھ ہم سنائیں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب. ہر دن رمضان کریم سے ہم قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس نعمت پر، اس سعادت پر، اس خوش نصیبی پر ہمیں اللہ پاک کا سب سے پہلے شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس مہینے کو پانے کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ماہ قبل دعا کی تھی. اس دعا سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو دعا آپ نے رجب کے شروع میں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکتیں عطا فرما اور ہمیں پہنچا دے صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رمضان تک. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس دعا سے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر اشتیاق تھا، کس قدر انتظار ہوا کرتا تھا رمضان کریم کے پانے کا. تو الحمدللہ وہ مبارک مہینہ ہمیں حاصل ہونے جا رہا ہے، یہ نعمت ہمیں ملنے جا رہی ہے. اللہ کریم کا فضل، اللہ پاک کا احسان ہے. چونکہ بہت سے لوگ دیکھیں ایسے ہیں جو لاسٹ ایئر ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. تو یہ جو اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی ہے ناظرین، اور یہ موقع، یہ اپرچونٹی دی ہے، ایک اور ہمیں موسم بہار مل رہا ہے اپنی زندگی میں، نیکیوں کا موسم بہار. تو اس پر سب سے پہلے اللہ پاک کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اس نعمت کے ملنے پر، اور ساتھ ساتھ اس کی تیاری کے حوالے سے ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے. پریپریشن کے حوالے سے تھوڑی توجہ، تھوڑا سا دھیان، لاپرواہی، غفلت کو ختم کرتے ہوئے، اور اس بات کی پوری کوشش کہ اللہ اس مرتبہ جو رمضان آ رہا ہے نا، تو انشاءاللہ ہم بڑے اسپیشل طریقے سے رمضان گزاریں گے، اعمال کے ساتھ، گناہوں سے اجتناب کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، روزے کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، دعا و اذکار کے ساتھ، مناجات کے ساتھ. تو اس طریقے سے پریپریشن ہم کریں کہ اس مرتبہ جو رمضان ہمارا گزرے صرف ایک روٹین والا رمضان نہ ہو کہ روٹین وائز ہم نے روزہ، ہم نے کاؤنٹنگ کر لی اور ہم نے تراویح پڑھ لی، اتنے پارے ہو گئے اور اتنے روزے رکھ لیے، اتنے پارے ہم نے پڑھ. نہیں، روٹین وائز نہیں. کوشش کریں گے سم تھنگ اسپیشل کہ اس مرتبہ رمضان کے اندر ہر عمل کو ہم نے خوبصورت بنانا ہے، شاندار جاندار بنانا ہے. تو اسی حوالے سے پریپریشن ہی کا ایک حصہ ہے، جو بہت بڑی جو چیز ہے، جو بہت اونچا جو عمل ہے، جو ہم سال بھر ہم کرتے ہیں. تو رمضان کے مہینے کے اندر بھی ہم اس کے حوالے سے گفتگو آج کریں گے آج کی، تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے جو سب سے بڑی جو عبادت ہم کرتے ہیں رمضان میں بھی وہ عبادت ہوتی ہے، وہ نماز کے حوالے سے کہ ہماری نماز کیسی ہے، کیا ہماری نماز سنت کے مطابق ہے، کیا ہماری نماز شرائط کے مطابق ہے، کیا ہماری نماز صحیح ہو رہی ہے، کیا ہماری نماز فاسد باطل تو نہیں ہو رہی ہے، کیا ہم نماز کی بھرپور نماز پر دھیان دیتے ہیں، نماز کی ہم حفاظت کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی. آپ کے سامنے جو میں نے سورت پڑھی ہے ناظرین، سورہ مومنون ہے، 18واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. سورۃ المومنون سورت کا نام ہے، اور اس سورت کے شروع میں اللہ پاک نے مومنین کی 10 صفات بیان فرمائی ہیں. قرآن کریم کا ایک خاص اسلوب ہے. 3 مقامات پر اللہ پاک نے مومن کی صفات بیان فرمائی.
پورا پیکج کہ ایک مومن کیسا ہوتا ہے. تو یہ جو 10 آیتیں ہیں سورہ مومنین کے اندر، اللہ پاک نے ان صفات کو مومن کے حوالے سے بتایا ہے. سب سے پہلی جو آیت ہے، فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، مومن صاحب ایمان کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے، فلاح پا چکے. فلاح کا ہم ترجمہ اردو میں کر دیتے ہیں کہ کامیاب ہو گیا. کامیابی اور کامرانی سے آگے ہمارے پاس اردو میں کوئی لفظ نہیں ہے جو فلاح کی تشریح کر سکے اور فلاح کی عکاسی کر سکے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ فلاح کا جو معنی ہم کرتے ہیں کامیاب اور کامران، یہ ناقص ہے. مکمل اس کا ترجمہ یہ ہے فلاح کا کہ دنیا اور آخرت دونوں کی خوشحالی. دنیاوی اعتبار سے بھی وہ شخص خوشحال ہو گیا، مالا مال ہو گیا، اور اخروی اعتبار سے بھی وہ شخص خوشحال ہو گیا. تو سب سے پہلی آیت سورہ مومنین کی، اللہ پاک نے ان 10 صفات میں سے مومن کی سب سے پہلی صفت کا تذکرہ کیا. کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ایک مومن کی زندگی میں، ایک صاحب ایمان کی زندگی میں سب سے زیادہ جو ضروری کام ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پہلی صفت بیان فرمائی. سکسس کی جانب جانے والے راستے کی جو پہلی سیڑھی ہے، پہلی جو کڑی ہے، پہلی جو شرط ہے، اور نماز کو قرار دیا ہے کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. پہلی شرط. تو سورہ مومنین کی پہلی آیت ناظرین فرمایا کہ قد افلح المؤمنون. اب دیکھیں اس میں جو عربی زبان جاننے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ قد جو ورڈ ہے عربی کا، جب کسی ورب کے شروع میں لگایا جاتا ہے تو اس کے اندر تحقیق پیدا کرنے کے لیے، تیقن پیدا کرنے کے لیے، یقین پیدا کرنے کے لیے کہ شیورلی، یقینی طور پہ کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، وہ لوگ کامیاب ہو گئے، ہو چکے. کوئی ڈاؤٹ نہیں اس میں، کوئی شک نہیں، کوئی تردد نہیں، کوئی ابہام نہیں. یقینی طور پہ تحقیق وہ لوگ کامیاب. کون لوگ؟ کون مومن؟ اب یہاں یہ بھی عجیب بات ہے، دیکھیں آیت نے یہ بھی بتلایا کہ کامیابی کامرانی کے لیے یہ نہیں بتلایا کہ وہ لوگ، وہ مومن کامیاب ہو گئے. معلوم یہ ہوا کہ اگر ایک شخص صاحب ایمان تو ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا تو اس کی کامیابی کی گارنٹی نہیں ہے. گارنٹی کس کو دی جا رہی ہے؟ صاحب ایمان کو. وہ صاحب ایمان جو نماز پڑھتا ہے. کامیابی کے لیے صرف صاحب ایمان ہونا، کلمہ گو ہونا کافی نہیں. تو پہلی صفت، کون لوگ کامیاب ہو گئے؟ کون لوگ جنہوں نے دنیا آخرت کی خوشحالی حاصل کر لی اور خوشحالی پالی، کامیابی حاصل کر لی؟ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. ناظرین، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سا ایسا شخص ہوگا جو ان کے نام سے متعارف نہ ہو؟ خلیفہ راشد، خلیفہ ثانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد، بڑے چہیتے صحابی، بڑے جلیل قدر صحابی. ان کا جب ذکر آتا ہے، ان کا جب تذکرہ آتا ہے، پھر ہم جب ان کی سیرت پڑھتے ہیں، ان کے واقعات پڑھتے ہیں، تو آپ یقیناً آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ سب سے زیادہ فتوحات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتوحات ہوئی ہیں، فتح ہوئے. تقریباً 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے ایسے درویش حکمران گزرے ہیں جن کی کوئی نظیر نہیں، کوئی مثال نہیں. عدل و انصاف جو ان کے دور میں تھا کہ ہر شخص کو انصاف ملتا تھا، چھوٹے بڑے ہر طبقے کے لوگوں کو پورا پورا انصاف. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول تھا، فرماتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے ساتھ اگر ایک کتا بھی بھوکا اگر مر جائے تو مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن اللہ عمر سے پوچھیں گے کہ عمر یہ کتا بھوکا کیوں مر گیا، کہیں تم سے زیادتی تو نہیں ہو گئی. اتنا خدا ترساں، خدا لرزاں یہ لوگ رہا کرتے تھے. آپ بتائیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. عشرہ مبشرہ ان خوش نصیب صحابہ کو کہا جاتا ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی. جنت کی بشارت ملنے کے باوجود اس قدر اللہ پاک سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری، خدا ترساں اور لرزاں رہا کرتے تھے کہ جس کی مثال ملنی مشکل. عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب آپ خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کے بعد اپنے دور حکومت میں سب سے پہلا جو سرکاری فرمان جاری کیا،
تمام گورنرز، ہر شہر کے حاکم، جہاں جہاں تک ان کی حکومت تھی، جتنے لوگ، جتنا علاقہ، جتنے شہر، جتنے اس زمانے میں ممالک چنے تھے، لیکن جتنے علاقے ان کے انڈر میں تھے، ان علاقوں کے تمام فرما رواؤں کو، حکمرانوں کو، گورنرز کو، حاکموں کو سب سے پہلا جو فرمان جاری کیا موطا امام مالک میں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لفظ بلفظ نقل کیا۔ ان فرمان میں سے ایک فرمان یہ تھا کہ اے لوگو ان اہم امورکم الصلاۃ عندی الصلاۃ، اے لوگو تمہارے جتنے بھی کام ہیں، حکمرانی کے کام ہیں، تم حاکم ہو، دنیا بھر کے تمہارے ذمے کام ہوتا ہے، تو تمہارے تمام کاموں میں ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، میری نظر میں تمہارے تمام کاموں میں سب سے اہم کام نماز ہے۔ فمن حفظها وحفظ علیہا فقد حفظ دین، لہذا جو شخص تم میں سے نماز کی حفاظت کرے گا اور نماز کی پابندی کرے گا تو گویا اس نے اپنی دین کی حفاظت کر لی۔ دین کا محافظ وہی ہوگا جو نماز کی حفاظت کرنے والا ہو، اور جس کی زندگی میں نماز ہی کی حفاظت نہ ہو، جو اپنی زندگی میں نماز کو ضائع کرنے والا ہو، اس سے پھر کوئی امید نہیں۔ اگلا جملہ فرمایا کہ فمن ضیعہا، اور اگر کوئی شخص نماز کو ضائع کرتا ہے، ضائع کرنے کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں، نماز نہ پڑھنا، نماز کو وقت پہ نہ پڑھنا، نماز کو غلط پڑھنا، نماز میں سستی کرنا، یہ ساری چیزیں شامل ہیں ضائع کرنے میں۔ ضائع کرنے والا صرف وہی نہیں ہے جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہے سرے سے، وہ شخص بھی ضائع کرنے والا شمار ہوتا ہے جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن غلط پڑھتا ہے، نہ رکوع صحیح، نہ سجدہ صحیح، نہ قومہ صحیح، نہ تلاوت صحیح، نہ جلسہ صحیح، نہ تشہد صحیح، کچھ صحیح نہیں، اس نے کبھی نماز سیکھی نہیں۔ اور وہ لوگ بھی داخل ہیں جو نماز سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی۔ وہ لوگ بھی شامل ہیں جو نماز پڑھنے تو جاتے ہیں لیکن پوری نماز ان کی غفلت کی نظر، ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے غافل شخص کہیں کھڑا ہوا، جسم پر کوئی سکونت نہیں ہے، کوئی سکون نہیں ہے، خضوع نہیں ہے، خشوع نہیں ہے، ایسے کھڑے ہوئے ہیں جیسے کہ کوئی اللہ اکبر کہیں یوں ایویں ہی کہیں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی وقار نہیں ہے ان کے قیام میں، رکوع میں، سجدے میں۔ وہ لوگ بھی یاد رکھیں، فرمایا کہ فمن ضیعہا، جو شخص نماز کو ضائع کرے گا، فرمایا کہ فہو لما سواہ اضیع، کہ وہ دوسری چیزوں کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ یہ فرمان ہے کس کا؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، اپنے فرما رواؤں و گورنرز کے نام یہ پہلا فرمان جاری ہوا۔ آپ اندازہ لگائیں نماز کی اہمیت کا، کتنی اہم چیز ہے نماز کا وقت پہ پڑھنا، نماز کا آداب کے ساتھ، شرائط کے ساتھ اس کو ادا کرنا، قائم کرنا۔ بلکہ اس لیے میں نے آج اس ٹاپک کا انتخاب کیا ناظرین، چونکہ رمضان کی آمد ہے، ابھی 12 دن، 15، 10 دن جو بھی ایام رہ گئے ہیں، ابھی سے اگر ہم کوشش کریں کہ اپنی نماز کسی کو دکھائیں، نماز سیکھ لیں کسی امام سے، آپ کی جو بھی لوکل مسجد ہو، کسی امام کو پکڑ کے کسی امام سے ریکویسٹ کریں کہ امام صاحب میری نماز ذرا آپ دیکھ لیجیے، کہ تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک میری جو نماز ہے کیا واقعی خشوع والی نماز ہے کہ نہیں، خضوع والی نماز ہے کہ۔ تو سب سے پہلی صفت صرف نماز پڑھنے کو نہیں کہا، نماز کے ساتھ جو شرط لگائی اللہ پاک نے فرمایا کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کسے کہتے ہیں؟ ناظرین، نماز کے حوالے سے دو لفظ بہت کثرت سے بولے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں۔ وہ دو لفظ کون سے ہیں؟ ایک خشوع ہے، ایک خضوع ہے۔ خشوع، خضوع، دونوں کے شروع میں خواہی ہے لیکن ایک میں ضاد ہے، ایک میں شین ہے، خشوع، ایک میں خضوع۔ اور دونوں کے الگ الگ معنی ہیں، اب بہت آسان ہے دونوں کو سمجھنا۔ تو یاد رکھیں، خضوع کس کو کہتے ہیں؟ خضوع کہتے ہیں کہ انسان اپنے ظاہری اعضاء کو، نماز کا جو اس کا ظاہر ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، جلسہ ہے، ان چیزوں کو، یعنی اپنے جسم کو اللہ پاک کے سامنے جھکا دینا،
اپنے سراپا کو، اپنے پورے وجود کو اللہ پاک کے سامنے جھکا دینا، اس کو کہتے ہیں خضوع۔ اس میں ساری چیزیں داخل ہیں کہ آپ کا قیام جو ہے، آپ جب کھڑے ہوئے تکبیر تحریمہ کے بعد تو آپ بالکل اسٹریٹ کھڑے ہوں، بلا وجہ بلا ضرورت اپنے ہاتھوں سے حرکت نہ کریں، سر کھجانا، داڑھی کھجانا، کپڑے کو صحیح کرنا، آستین صحیح کرنا، ٹوپی کو صحیح کرنا بار بار بلا ضرورت۔ بلکہ بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص 3 مرتبہ بلا ضرورت اپنے ہاتھوں کو استعمال کرتا ہے اور بار بار بال کھجا رہا ہے، داڑھی کھجا رہا ہے، سر کے بال کھجا رہا ہے، تو اس کی بسا اوقات نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ آج آپ دیکھیں مسجدوں میں آپ چلے جائیں، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم نے نماز سیکھا ہی نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد ہمارے لوگوں کی نماز پڑھنے بیچارے آتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ پاک ان کو بہت برکتیں عطا فرمائے، جزا خیر دے، ان کی نماز کے اندر اللہ خشوع خضوع پیدا فرمائے۔ لیکن گراؤنڈ ریالٹی میں بتا رہا ہوں کہ اکثریت ایسے ہمارے بھائیوں کی ہے جو نماز پڑھنے آتے ہیں گھر سے، وقت کی قربانی دیتے ہیں، نیند آرام کی قربانی دیتے ہیں، لیکن انہوں نے چونکہ سیکھا نہیں ہوتا ہے، پوری نماز میں کوئی ہل رہا ہے، کوئی سر کھجا رہا ہے، کوئی بال صحیح کر رہا ہے، کوئی کپڑے ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، عجیب عجیب قسم کی حرکت۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ خضوع کہتے ہیں اپنے ظاہر کو اللہ پاک کے سامنے جھکا دینا، اپنے سراپا کو، اپنے پورے وجود کو۔ قرآن نے کہا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، کہ اللہ پاک کے سامنے ایسے کھڑے ہو، اتنی سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ، طمانینت کے ساتھ۔ نماز میں ہلو مت، بیجا ہاتھ کا استعمال نہ کرو۔ نماز کے وقت جو ہے قیام میں آپ کی نگاہ کہاں ہو، رکوع میں آپ کی نگاہ کہاں ہو، سجدے میں آپ کس طریقے سے سجدہ کر رہے ہوں، رکوع اور سجدہ کے دوران جو آپ کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھتے ہیں جسے جلسہ اور قومہ کہتے ہیں، کس انداز کا ہو، یعنی ہر رکن سنت کے مطابق ہو، آپ کا جسم جو ہے اللہ پاک کے سامنے سراپا جھکا ہوا ہو، اس کو خضوع کہا جاتا ہے، اس کو خضوع کہتے ہیں۔ اور خشوع کہتے ہیں خاء اور شین کے ساتھ جو ہے کہ آپ کا دل ہمہ تن اللہ پاک کی طرف متوجہ، آپ دل سے اللہ پاک کے سامنے حاضر ہوں، کہ دل بھی اللہ پاک کی طرف متوجہ، جسم تو حاضر ہے، دل بھی حاضر ہو، حضوری آپ کو نصیب ہو۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، آپ نے بڑی محبت عظمت کے ساتھ ان تسبیحات کو پڑھنا ہے۔ آپ جاب پہ ہیں، وقت کم ہے، آپ بے شک فرض پڑھ لیں، سورت کو چھوٹی کر دیں، آپ سورۃ الاخلاص پڑھ لیں، سورۃ الکوثر پڑھ لیں، سورۃ العصر پڑھ لیں، جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان کو آپ پڑھیں، لمبی رکعت نہ پڑھیں، آپ شارٹ کر لیں، لیکن جو کم از کم فرائض جو درجہ ہے، رکوع کا، سجدے کا، قومے کا، جلسہ کا، اس کو آپ نے پراپر مینٹین کر کے رکھنا، ورنہ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ایسی ہم کیوں جاب کریں بھائی؟ دنیا عارضی ہے، جاب کا بینیفٹ موت سے پہلے تک ہے، ہمیں آگے جانا ہے، سفر ہمارا بہت لمبا ہے، دنیا بہت عارضی ہے۔ کسی نے کہا نا کہ سب سے زیادہ ان ریلائبل جو چیز ہے وہ ہماری زندگی ہے، جس کی کوئی گارنٹی نہیں، اور جس چیز کی 100% گارنٹی ہے وہ موت ہے۔ موت، کون سا دن ہمارا آخری دن ہو جائے، کون سی شام آخری شام ہو جائے، ہمیں نہیں پتا۔ ہم ضرور جاب کریں، لیکن ایسی جاب کے بارے میں ضرور سوچیں جو جاب آپ کو نماز پڑھنے نہیں دے رہی، اللہ پاک سے دور کر، دن بھر میں 5 مرتبہ آپ نماز قضا کر رہے ہیں، یہ کوئی عقل بندی نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے، اپنی جاب پر نظر ثانی کریں۔ وہ تمام بھائی، وہ تمام میری بہنیں جو جاب کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پاتی ہیں، رمضان کا مہینہ آیا کہ یوں ہی ختم ہو جاتا ہے، نہ وہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، نہ تراویح، اس کا خیال رکھیں۔ اللہ کریم آپ سب کو، ہم سب کو رمضان کریم کے لیے قبول و منظور فرمائے، اور اہتمام کے ساتھ رمضان کریم کا ہمیں اللہ کریم استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔